پولیس اور عوام سننے والوں کی خدمت میں ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر جاسم الحداد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام پولیس اور عوام میں وزارت داخلہ کے مختلف اداروں کے مہمانان گرامی تشریف لاتے ہیں اور ہر ایک مہمان اپنے اپنے ادارے کے بارے میں تعارف پیش کرتا ہے، اس کو تعارف کراتا ہے، معلومات فراہم کرتا ہے۔ اور چونکہ وزارت داخلہ کئی شعبوں پر مشتمل ہے، اس کے بہت سی شعبے ہیں، اور بطور خاص ہم سامعین کے لیے، ہم جو بیرون ملک سے دوسرے ملکوں سے یہاں آئے ہیں، مقیم ہیں، ہمیں اس کے مختلف اداروں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ تو ایسے میں ان اداروں کے متعلق معلومات کا ہونا ہمارے لیے مفید ہے، اور وزارت داخلہ یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے تمام اداروں کے بارے میں معلومات بہم پہنچائی جائیں، اور اس کے لیے بطور خاص یہ پروگرام ہے پولیس اور عوام۔ ہمارے ساتھ ہی عبید طاہر یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ آج وہ موجود نہیں ہیں، تعطیل پر ہیں۔ انشاءاللہ توقع ہے کہ آئندہ حلقے میں وہ موجود ہوں گے۔ پولیس اور عوام کے آج کے حلقے میں جس ادارے کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے، اس ادارے کا نام ہے یونیفائڈ سروسز ڈپارٹمنٹ۔ اب یہ یونیفائڈ سروسز ڈپارٹمنٹ ہوتا کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ عوام کی کن کن شعبوں میں کیا کیا خدمت کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کے حلقے میں گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے آج کے مہمان، ان کا تعارف پہلے، يسعدني أن أرحب بأخي الفاضل النقيب سعيد خاطر سعيد الكواري من إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية في برنامج الشرطة معك. وفي بداية اللقاء نود أن نتعرف عن هذه الإدارة، ما هي تعريف إدارة الخدمات الموحدة وما هي اختصاصات لهذه الإدارة. أول شيء عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير. أهلا وسهلا. مشكورين على هذه الاستضافة في ظل الأزمة هذه. نعم. أزمة كورونا. نعم. بالنسبة حق إدارة الخدمات الموحدة، نعم، هي شاملة جميع اتجاهات الدولة، من جميع الاتجاهات، من شمال ومن جنوب ومن شرق ومن غرب، من ناحية توجه الدولة في الاستراتيجية. نعم. في توزيع المراكز الخدمية في البلاد، عشان نقدم أكثر خدمة للمواطنين والمقيمين في جميع الاتجاهات، ونوفر الراحة حق المواطن على أقرب مركز خدمي عنده. نعم. يتجه عليه ويخلص أموره بكل أريحية وبكل سلاسة على قولتهم. ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ اپنے ادارے کے بارے میں، یونیفائڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، ہمارے معزز مہمان لیفٹیننٹ سعید خاطر سعید الکواری صاحب فرماتے ہیں کہ قطر کی حکمت عملی یا پالیسی یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم یا رہنے والے افراد کے لیے انہیں سروس فراہم کرنے کے لیے ان کے گھر سے قریب تر مرکز موجود ہو، وہ وہیں پر مرکز میں جائیں اور اپنی خدمات جو انہیں مطلوب ہیں، جو سروسز چاہیے، وہ انہیں اس مرکز کے ذریعے دے دی جائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یا بہت مسئلہ آج کل کے ٹریفک کا بھی ہے، تو اگر کسی کو شمال سے دوحہ آنا ہے تو اچھا خاصا ٹائم چاہیے ہوگا، تو کیوں نہ پھر ایک شمال میں ہی ایک مرکز قائم کر دیا جائے، اور وہ مرکز وہیں پر شمال میں رہنے والے لوگ، اس طرح الخور میں رہنے والے لوگ، دخان دوسرے شہروں میں، سعید، اور پھر دوحہ کے اندر بھی ایک سے زیادہ مقامات پر یہ ڈپارٹمنٹ قائم ہیں، اس کے مراکز قائم ہیں، اور ان میں سروسز فراہم کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ کیا کیا سروسز وہاں فراہم کی جاتی ہیں۔ نود ان نتعرف عن اختصاصات او الخدمات التي تقدم في هذه المراكز. بالنسبة حق المراكز الخدمية، نعم، تقدم جميع تقريبا جميع
الخدمات من ناحية تجديد الإقامات يعني الخدمات اللي هي مختصة بالجوازات أم كدولة بصفة عامة؟ لا، بالنسبة حق إدارة الخدمات الموحدة بالنسبة حق المراكز في مراكز الكبيرة فيها الحكومي المجمع الحكومي اللي يضم وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية، الكهرباء والماء، البلدية. هذه جميع الأمور هذه تتجه صوب مجمع الخدمي، مجمع الحكومي. أما بالنسبة حق إدارة الخدمات الموحدة هي تكون خاصة لوزارة الداخلية. نعم، هذه الإدارة خاصة تابعة لوزارة الداخلية فقط؟ لا، بالنسبة حق الداخلية نعم بيكون في كونتر بروحه، بس هذا بيكون في كونترات بروحه للنسبة حق الحكومة. طيب. يعني بيكونون في مجمع خارجي في مراكز معينة، مثل عندك مسامير، عندك الريان، هو مجمع بيكون يعني كمجمع كامل، فيه مجمع حكومي خارجي. ممتاز. وفي مثلا عندك عنيزة لا، بيكونوا في نفس القاعة. على اليسار بيكون عندك خدمة الجوازات، وعلى اليمين بيكون خدمة الحكومي كقاعة كاملة. في بعض المراكز كذا وفي بعض المراكز كذا. سامعین جو ان مراکز کے بارے میں یا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو معلومات ہمیں میسر آئی ہیں وہ یہ کہ یہاں پر ان کے مراکز کی نوعیت ایک سے دوسرے سے مختلف ہے. یعنی ایک طرح کے مراکز تو یہ ہیں کہ جہاں گورنمنٹ کی تمام منسٹریز کے شعبے وہاں کام ایک ہی کمپلیکس میں، جس کو آپ گورنمنٹ کمپلیکس کہہ سکتے ہیں، اس کا نام دیا گیا. تو اس میں مختلف وزارتیں، مثلاً اگر وزارت اقتصادیات ہے، وزارت تجارت ہے، وزارت تعلیم ہے، یہ گورنمنٹ کے اس کمپلیکس میں ان تمام وزارتوں کے وہاں کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے وہ وہاں سروس پیش کی جاتی ہیں. لیکن جس ادارے کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہے یونیفائڈ سروسز ڈپارٹمنٹ، تو یہ اس بڑے کمپلیکس میں ایک حصہ بھی ہے کسی جگہ، اور کسی جگہ بطور خاص صرف اسی کے لیے الگ سے ایک مرکز قائم ہے. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس مرکز کے تحت، اس ادارے کے تحت، اس ڈپارٹمنٹ کے تحت ہم کون کون سی سروسز حاصل کر سکتے ہیں. ما هي الخدمات التي ممكن ناخذ او نستفيد من إدارة الخدمات الموحدة؟ بالنسبة حق إدارة الخدمات الموحدة، الخدمات اللي بنقدمها بتكون اللي هي عندك مثل تجديد الإقامات. تجديد الإقامة. نعم، عندك مثل اللي هو التأشيرات العائلية تكون مقدمة عن طريق مطراش. عندك بالنسبة حق خدمات الشركات، لو قدمنا عن طريق المطراش بعدين نراجع عندكم ولا بس؟ لا، يقدم عن طريق المطراش إذا في حالة النواقص يجينا، أو بينتظر في، يعني إحنا على مدار الوقت على طول، هي ما تعطل عندنا على طول، إحنا نوقعها ونخلصها على أسرع وقت ممكن يعني. هو ما راح يتعطل بالكثير 3 أيام يعني. هاي كحد أقصى. أنا أقول لك ربعنا الله يجزاهم خير يحاولون يسعون في تخليص المعاملات على قد ما شاء الله أكثر وقت ممكن يعني. ممتاز جدا. غير الإقامات والتأشيرات العائلية الإقامات والتأشيرات العائلية، عندك اللي هي قيد المنشأة بالنسبة حق الشركات، النقل الكفالة بالنسبة حق الشخصي لين شخصي. ممتاز. كفالة كل الأشخاص ممكن. نقل الكفالات بالنسبة حق العامل الشخصي اللي هو السائق الشخصي حق البيت، العمالة المنزلية. أما بالنسبة حق العمالة الشركات ينتقلون حق إدارة العمل. هناك في قسم عندهم حق نقل الكفالة، بحيث أنه يشوفون عقودهم، يشوفون اضطرابات في العقود، يقدم على أخطار، كمل المدة ولا ما كمل المدة، في حالة باقي له 3 شهور هل هو أخطر الكفيل ولا ما أخطره. يعني هذه اتجهت صوب إدارة العمل. أما بالنسبة حق الأمور الشخصية صارت كلها عندنا إحنا الجوازات بشكل عام. ممتاز. أما يعني سواء عندنا أو كخدمات موحدة أو في الغرافة، اتجه الاتجاه كله حق الشخصي. ممتاز جدا. سامعین، سروسز کے حوالے سے ہمارے معزز مہمان محترم لیفٹیننٹ سعید خاطر سعید الکواری صاحب فرما رہے ہیں کہ اس یونیفائڈ سروسز ڈپارٹمنٹ میں جو مختلف مراکز بنائے گئے ہیں پورے ملک میں، ان میں اگر آپ کا اقامہ ختم ہو گیا ہے تو اس کی تجدید کرائی جا سکتی ہے.
اگر فیملی ویزا چاہیے تو فیملی ویزے کے لیے اپلیکیشن تو متراج 2 کے ذریعے دی جائے گی, اور کوئی بتا رہے ہیں کہ متراج 2 کے ذریعے جب اپلیکیشن ملتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 روز کے اندر اندر معاملہ نپٹا دیا جاتا ہے. اس کے اگر وہ شرائط پوری کر رہے ہیں تو شرائط پوری ہیں تو اس کے سائن ہو کے وہ معاملہ ان کا ویزا جاری کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے کہ اس میں جو کاغذات یا جو دستاویزات پیش کی گئی ہیں ان میں کچھ کمی ہے تو پھر ایسے میں انتظار کرنے کے بعد پھر دیکھا ابھی تک منظوری نہیں آئی, ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا, تو پھر اس مرکز سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور بتایا جا سکتا ہے کہ یہ میرا نمبر ہے جو میں نے متراج 2 کے ذریعے پیپر بھیجے تھے اور اس کا یہ مجھے نمبر ملا تھا, لیکن ابھی تک اس کے بارے میں مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا, مجھے کوئی جواب نہیں آیا, کوئی اطلاع نہیں ملی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نمبر کے مطابق پھر ہم اس نمبر کو فیڈ کر کے ہم اسے معلومات حاصل کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, اگر کوئی کمی ہوتی ہے اس پر اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی اپلیکیشن میں یہ چیز کمی ہے, اس کی اسے پورا کر دیں, یہ شرط پوری نہیں کر پا رہے آپ, اس بنا پر یہ معاملہ اٹک گیا ہے یا لٹک گیا ہے. پھر اس ادارے میں کمپنیوں کی حد تک اگر کمپنیوں کو جو ایک لیٹر چاہیے ہوتا ہے کہ یہ کمپنی فلاں سن میں قائم ہوئی تھی اور یہ اس وقت منظور شدہ کمپنی ہے, اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے, تو وہ بھی اسی ادارے کے یا یونیفائی سروسز ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یا ان کی طرف سے ہی یہ جاری کیا جاتا ہے. ایک اہم بات یہ بتائی ہمارے موضوع مہمان نے محترم سعید خاطر سعید القواری صاحب نے کہ نقل کفالہ, جسے ہم اردو میں بھی یہی اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں کہ کفالت چینج کرنی ہے افراد کی. اگر کوئی فرد کسی گھر میں جاب کرتا ہے, ڈرائیور ہے یا کام کرتا ہے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی کفالت کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے اسی ادارے سے رجوع کرنا ہوتا ہے. متراج 2 کے ذریعے اگر آپ اپلیکیشن دے دیتے ہیں اور اس میں پھر جو اس کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرتے ہیں تو پھر یہ ادارہ جو یونیفائی سروسز ڈپارٹمنٹ ہے یہ آپ کی اس اپلیکیشن پر فیصلہ کرتا ہے اور آپ کو دیتا ہے یا نہیں دیتا, جو بھی اس کی صورتحال ہے. البتہ کمپنیوں کا معاملہ اب ان کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی فرد ایک کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ اپنی کفالت کو چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ شعبہ اب وزارت محنت کے پاس چلا گیا ہے. جو دوسری وزارت ہے الگ سے وہ اس کے پاس ہوگا, کیونکہ وہاں ان کے پاس پھر کانٹریکٹ کے مطابق پورے تفصیلات دیکھی جاتی کہ اس کانٹریکٹ میں کتنی مدت باقی رہ گئی ہے, ختم ہو گیا ہے کانٹریکٹ یا اس کی مدت باقی ہے, کیا صورتحال ہے, وہ ساری تفصیلات جاننے کے بعد پھر وہ وزارت اب اس کو لیبر ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں, لیبر منسٹری بھی کہتے ہیں, اور وزارت محنت ہم اس کے عام طور پہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, تو وہ شعبہ وزارت محنت کے پاس ہے. لیکن ہمارا آج کا موضوع جو ہے یا آج کا جو شعبہ ہے وہ ہے یونیفائی سروسز. تو یونیفائی سروسز ڈپارٹمنٹ میں اگر اقامے کا مسئلہ ہو اور فیملی ویزا حاصل کرنا ہو اور انفرادی طور پر ویزے کا حصول ہو, اور اسی طرح نقل کفالہ جو اشخاص کا ہوتا ہے, افراد کا ہوتا ہے, وہ بھی اس کے لیے اس ادارے سے رجوع کیا جاتا ہے. اور اس ادارے میں فی هناك خدمات أخرى غير 4 اللي تحدثنا: تجديد الإقامة, تأشيرات عائلية, قيد المنشأ, ونقل الكفالة. إضافة في هناك خدمات أخرى لهذه الإدارة؟ نعم صحيح, من ضمن الخدمات اللي هي الأخرى مثل تحويل التأشيرة من شخص إلى آخر. مثلا يجيك العمالة المنزلية, نعم, يجي مثلا على كفالة شخص وقاعد هي فترة مثلا خلينا نقول الجنسية الفلبينية مثلا, أو أي خادمة هندية أو فلبينية جات هي مهلتها 3 شهور أول ما تجي مهلة التأشيرة. نعم. الحين القانون الجديد صار 9 شهور تحت اللي هي تحت التجربة. نعم. صار 9 شهور القانون نزل. ففترة 3 شهور هذه أنا مثلا قلت هذه والله ما نفعتني. قال راحت اشتغلت عند أحد ثاني تحت التجربة وتمت هناك
ومشت مع الشخص الثاني فتضطر تحويل التأشيرة، هذا يسمونه تحويل التأشيرة من شخص إلى شخص. نعم. هذا يكون عندنا بعد من ضمن الخدمات اللي موجودة. ممتاز جدا. ایک اور سروس جو ان کے ادارے کے پاس ہے یا ان کے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ یہ کہ اگر کسی ایک ویزے کو جو کہ شخصی ویزا ہے، مثلا انہوں نے پھر مثال پیش کی ہے کہ اگر کسی صاحب نے فلپین سے یا انڈیا سے کسی ملک سے کسی خادمہ کو اس خادمہ کا ویزا لیا اور اس کے لیے پہلے مدت ہوتی تھی کہ 3 ماہ تک وہ ان کو ان کی کام کی نوعیت کو دیکھے، ایک طرح کا تجربہ کرے کہ کیا یہ ان کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے، جو جس طرح کی انہیں خدامہ چاہیے تھی یا جس طرح کی سروسز انہیں مطلوب تھیں اس سے وہ مطمئن ہے. اگر مطمئن نہیں ہے تو پھر وہ ذاتی طور پر بھی اس خدامہ کو کسی دوسرے فرد کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ میرے کام کی تو نہیں ہے لیکن اگر آپ اس سے مطمئن ہوں تو پھر ہم یہ ہے کہ اقامہ آپ کے نام پہ جس کو شفٹ کرا لیں گے یا چینج کرا لیں گے. تو یہ جو چینج کرانے کا اقامہ یا اس کا ویزا جو ہے وہ چینج کرانے کا جو مرحلہ اس کو کہتے ہیں تحویل، اور ایک سے دوسرے فرد کی طرف منتقل کر دینے کا اس کے ویزے کی منتقلی کا معاملہ، یہ بھی اسی ادارے کے پاس ہے، یونیفائڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. اگر پہلے یہ مدت بتا رہے ہیں کہ 3 ماہ ہوا کرتی تھی، اب یہ بڑھا کر 9 ماہ کر دی گئی ہے. اگر اس مدت میں وہ صاحب ان سے مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان پر کام کرتی رہے گی. اگر وہ مطمئن نہیں ہیں تو پھر کسی دوسرے کو بھی بجائے اس کے کیا اسے واپس بھیج دیا جائے، یہیں پر ہی کسی دوسرے فرد کے پاس اسے تجربے کے طور پر کچھ عرصہ رکھیں اور اس طرح وہ ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف منتقل ہو کے وہ دوسرے فرد کے پاس اگر ان کی مرضی کے مطابق ہو تو وہ وہاں پر کام کر سکتی ہے. اور اس کے لیے جو منظوری حاصل کرنا ہوگی وہ اسی ادارے یونیفائڈ سروسز ڈپارٹمنٹ سے وہ منظوری حاصل کرنا ہوگی. هل هناك تأشيرات شركات عندكم ولا بس الشخصيات تأشيرات شخصية عندكم؟ شنو تأشيرات لو قدم شخص لتأشيرة لفرد زيارة عائلية قصدك؟ ايه زيارة عائلية. بالنسبة حق زيارة عائلية كلهم يكونون اللي يقدمون على الطلب عن طريق مطراش. نعم. في ضوابط يقدرون يشوفونها اللي هو شهادة الراتب، شهادة التطعيم، يكون حتى مجرد زيارة التأمين تحتاج إلى عدة شروط. الحين زادت شروط بالنسبة حق كورونا. احنا تونا فاتحين، دولة قطر توها فاتحة بالنسبة حق الزيارة العائلية. نعم. فصار عليها شروط من ضمنها شهادة التطعيم. يكون شهادة التطعيم اللي هو من 12 سنة وفوق، أما الصغار ما يحتاجون. عقد الزواج، شهادة الراتب، نوع شهادة الراتب أصلا موجود فيها نوع الوظيفة، تذكرة تأمين، ومدة التأشيرة بتكون أصلا 3 شهور. والشرط الأساسي هو أن يكونون من المهنة الدرجة الأولى، اللي هم مهندسين، دكاترة، مدراء. يعني ما يجيني والله مثلا مندوب أو سايق، يعني مثلا لحام أو يعني كذا، هذا يجيك يقول لك أنا بزيارة. نعم. فهذا ما راح تمشي عندنا يعني. ممتاز. ایک اور شعبہ یا ایک اور سروس جو یہ ادارہ فراہم کرتا ہے یونیفائڈ سروسز ڈپارٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ فیملی ویزے کے حصول کے لیے فیملی وزٹ ویزا، پرماننٹ ویزا نہیں بلکہ وزٹ ویزے کی بات ہو رہی ہے. اور وزٹ ویزے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. شرائط میں ابھی چونکہ حال ہی میں یہ شعبہ یا یہ ویزا شروع کیا گیا ہے، قطر کے اس نے اجازت دی ہے کورونا کے ایک طویل وقفے کے بعد، تو اس میں پھر سب سے پہلی شرط یہی ہوگی کہ آنے والا یا آنے والی جو خاتون ہیں وہ اس نے ویکسینیشن کرائی ہو، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اس کے پاس موجود ہونا چاہیے. 12 سال سے زیادہ عمر کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے، 12 سال سے کم افراد کے لیے ضروری نہیں ہے. پھر یہ کہ نکاح نامے کا اور وہ بھی اٹیسٹڈ نکاح نامہ، پھر سیلری کتنی ہے اس کا سرٹیفکیٹ، یہ سب انہیں دکھانا ہوگا. پھر واپسی کا ٹکٹ
یا ریٹرن ٹکٹ وہ، اور پھر جو ایک طرح کے انشورنس کہتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تذکرۃ تامین یا انشورنس ٹکٹ وہ ضروری ہو. اور یہ ویزا جو وزٹ ویزا ہوگا 3 ماہ کے لیے دیا جاتا ہے. تو یہ ویزا بھی اسی مرکز یا اسی ڈپارٹمنٹ میں حاصل کیا جا سکتا ہے اسی کے تھرو. لیکن اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ بھی متراج 2 کے ذریعے دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر جو کارروائی ہوتی ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، ادارۃ الخدمات الموحدہ یا یونیفائڈ سروسز ڈپارٹمنٹ میں. اس میں یہ بات واضح رہے کہ انہوں نے وضاحت کی ہے ہمارے معزز مہمان لیفٹیننٹ سعید خاطر صاحب نے کہ فیملی وزٹ ویزا بھی تمام افراد کو نہیں دیا جاتا. یہ صرف ان افراد کے لیے ہوتا ہے یا ان افراد کے لیے بطور خاص ہوتا ہے کہ جن کی سیلری زیادہ ہوتی ہے. ان میں انجینئرز ہیں، ان میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں کسی کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں. تو ان افراد کے لیے یہ سہولت رکھی گئی ہے. لیکن اگر جو ایسی جاب پر کام کر رہے ہیں کہ جن کی جہاں پر سیلری کم ہے تو وہاں پر وہ انہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلا سکے. اس میں تھوڑی سی اگر کبھی کسی زمانے میں کچھ نرمی کی گئی تھی تو، لیکن بطور خاص آج کل کے دور میں جبکہ کورونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو اس میں کچھ مزید سختی کر دی گئی ہے. هل من خدمة أو خدمة أخرى في التابع لهذه الإدارة؟ بالنسبة حق إدارات اللي عندنا هي الخدمات الموحدة، نعم، ممكن يكون عندنا اللي هو ومتوفر عندنا أساسا خدمة كبار السن. حتى خدمة كبار السن موجودة عندنا. ما معنى خدمة كبار السن؟ يعني خدمة كبار السن يعني ماذا تقدم لنا خدمة؟ أنا هذا إني كبير السن عشان كذا. لا كبار السن الله يسلمك، اللي هو يعني عندنا مثلا مقيم كبير السن، نعم، جاي يخلص شيء يروح على خدمة كبار السن عندنا، اللي هم حق كبار السن كتسهيل لهم، ما يوقف في الدور حاله حال الشخص الكبير. نعم. عندنا بالنسبة حق إصدار بطاقة مندوب، يعني عندنا المناديب يقدرون يصدرون البطاقة المندوب من عندنا. بطاقة مندوب يكون مندوب شركة لتخليص المعاملات الشركة نفسها. يعني عشان في حالة أنه مثلا ما يجي مثلا يخلص معاملة شركة، احنا ما ندري الشخص هذا من، لازم يكون عنده بطاقة مندوب أنه هو يخلص المعاملات. ممتاز. كبطاقة تخليص يسمونها وكذا. صحيح. هذا والله من ضمن الخدمات اللي عندنا يعني. وأيضا أظن لخدمة أو للأعذار أو للأشخاص اللي عندهم مشاكل جسمية، نعم، أو أمراض. نعم، هم كبار السن وذول الاحتياجات الخاصة هم في نفس المقر، في نفس المكان اللي هم يقدرون يخلصونها. ممتاز. اس میں مزید جو معلومات دی ہیں ہمارے معزز مہمان نے وہ یہ کہ ان مراکز میں اگر کوئی بڑی عمر کا فرد آتا ہے تو اس کے لیے الگ سے شعبہ ہے. ایسا نہیں کہ اسے لمبی مدت تک یا لمبے ٹائم تک لائن میں لگنا پڑے، نہیں، بڑی عمر کے افراد کے لیے الگ ایک کاؤنٹر موجود ہے. اسی طرح جو خصوصی ضرورت مند ہوتے ہیں کسی وجہ سے وہ کسی مستقل بیماری کے شکار ہیں یا اور ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو جن کے لیے جو اصطلاح عام استعمال کی جاتی ہے آج کل دنیا میں، پہلے ہم اس کو کہتے تھے کہ اپاہجوں کے لیے، پھر بعد میں دنیا نے اور خاص طور پہ UN نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپاہج نہ کہا جائے بلکہ انہیں خصوصی ضرورت مند کہا جائے. تو ان خصوصی ضرورت مندوں کے لیے بھی الگ سے ایک کاؤنٹر موجود ہے. اسی طرح یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں اگر کمپنیوں کے جو جتنے ملازمین ہیں ان کے اقامہ کا مسئلہ ہے، ان کے جتنے بھی کام کرنے ہوں یا ان سے کام کے لیے جو ایک مندوب آئے گا، وہ مندوب یا نمائندہ جسے آ کے اپنی کمپنی کے ملازمین کے سارے کام کروانے ہیں، تو اس نمائندے کے لیے بھی پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے کہ یہ فرد فلاں کمپنی کا نمائندہ ہے اور یہ منظور شدہ ہے. اس کے لیے بھی وہ جو اس کا سرٹیفکیٹ کہیے یا اس کا جو کارڈ ہے وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے، یونیفائڈ سروسز ڈپارٹمنٹ سے ہی وہ جاری کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ معلومات جو مزید اس میں ہمارے معزز مہمان نے پیش. كم المراكز في الدولة ممكن إذا بدأنا من الشمال إلى جنوب إلى
مع المكاتب الخدمية وصلنا الحين 22 مع المكاتب الخدمية. المكاتب الخدمية هي موجودة في مجمع اللي هو مبنى مكتب القطرية اللي موجود على المطار. نعم. عندنا في مركز قطر المال مكتب. عندنا في المحارة مكتب المحارة اللي في اللؤلؤة. أنا ممكن أكتبها حتى. تفضل. نعم صح. مكتب المحارة اللي في اللؤلؤة هذا الله يسلمك بالنسبة حق الأجانب اللي بياخذون عقار في البلاد. فتطلع لهم بطاقة اللي هي الإقامة اللي منتفعين بعقار. نعم. يسمونها. عندك مكتب الإرث. عندنا مكتب هناك في قطر الإرث اللي هو تابع حق كأس العالم، تخليص معاملات كأس العالم. من ضمن هذه المكاتب اللي عندنا الوسيل، مكتب الوسيل موجود عندنا. ممتاز. المسامير مركز مش مكتب. مركز. إيه بالنسبة حق أنت توجهتك صوب المكاتب. أما صوب المراكز إيه نعم. عندك مركز نبتدي من الشمال. عندك مركز مدينة الشمال. عندك مركز الضعاين. عندك مركز الخور. عندك مركز المصلال. عندك مركز عنيزة. عندك مركز اللؤلؤة. عندك الصناعية. عندك الريان. نعم. الوكرة. مركز سوق واقف. من ضمن عنيزة. قلنا عنيزة. أي أنا قلنا هذه المراكز عندك. هذه المراكز تقريبا اللي ان شاء الله اني ما نسيت شيء. لا إن شاء الله. بس لو تشوفها من ناحيه الملاحظه اشوف انها هي غطت البلاد كلها يعني. ممتاز. إيه؟ مثلا على الموقع ممكن موقع وزاره الداخليه ممكن اذا فتح موقع وزاره الداخليه لو اتجهنا هناك وفتحنا موقع وزاره الداخليه ممكن انه يدلونا انه هذه مركز الخدمات موجوده في فلان اماكن. نعم موجود. تكتب على مركز الخدمات بيعطيك مركز الخدمات كلها موجود على وزاره الداخليه الموقع. ممتاز. حتى بالنسبه حق الامور الورقيه كموقع وزاره الداخليه اي طلب يطري في بالك يكون موجود يعني. تقدر تسوي له برنت في حاله انه مضطر انك تروح يعني. ممتاز. فاقرب مثلا نقول والله مثلا انت اتجهت صوب عنيزه مثلا. في إحدى عنيزة في محطة أكيد في مكتبة ولا في مكان. نعم. على طول تنسخ الطلب PDF تطبع الورقة تخلص الكتاب وتدخل عليهم على طول دايركت. ممتاز. إيه فهاي من ضمن التسهيلات اللي موجودة ما شاء الله ما شاء الله. صحيح. मैंने सामने पूछा कि अपने मौजूद मेहमान से कि मुल्क में कितने तकरीबन मराकज़ काम कर रहे हैं जिनके बारे में हम ये मालूमात दे रहे हैं कि उन मराकज़ में से आप किसी जगह भी जाएं तो उन्होंने कहा कि एक तो है कि बड़े मराकज़ हैं तो बड़े मराकज़ में उन्होंने फिर बताया कि मदीना शमाल में यानी शमाल सिटी में है, फिर दाइन के इलाके में है, खोर में है, सलाल में है, अनेज़ा में है, रैयान में, बकरा में, सूक वाक़िफ़ में, इस तरह और भी मुमकिन मसामीर में हमने शुरू में उसका जिक्र मैंने खुद ही कर दिया था तो उसमें वो भी शामिल है। फिर निस्बतन छोटे मराकज़ में बतौर ख़ास एक महारा का नाम लिया। मैंने कहा ये महारा का कुछ थोड़ा सा दिलचस्प सा नाम लग रहा है, ज़रा इस बारे में कुछ मालूमात अलग से हैं क्या? तो कहते हैं कि ये इस महारा नामी मरकज़ में उन लोगों को इकामा दिया जाता है जो यहाँ पर कतर में किसी जगह कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई जगह खरीदते हैं, उनके ख़रीदने के नतीजे में उनको यहाँ पर रहने का हक़ होता है या रहने का वो इकामा मिल जाता है। तो वो जो शोबा है वो इस महारा नामी इलाक़े में या महारा नामी मरकज़ में उनको ये सहूलत दी जाती है। ये जो काम होगा ये वहाँ पर उनको इस महारा नामी सेंटर से रुजू करना होगा, वहाँ से उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वहाँ उनको इकामा मिल जाएगी। उन्होंने ये किसी के पास मुलाजिम नहीं है, किसी जगह काम नहीं करते, बल्कि इन्होंने उससे आगे बढ़कर यहाँ पर कुछ रियल एस्टेट ख़रीदी है और कोई बिल्डिंग ख़रीदी है, कोई फ्लैट ख़रीदा है या कोई ज़मीन ख़रीदी है जो मुख्तलिफ़ मकामात पर गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दी है कि फ़लाँ इलाक़ों में आप जो गैर कतरी बाशिंदे हैं वो भी रियल एस्टेट ख़रीद सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि वो मामला तो होता तो काफ़ी महंगा है, लेकिन जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने ये सहूलत दी है, उनके पास इतना सरमाया मौजूद है कि वो ये ख़रीदारी कर सकते हैं, तो फिर वो इस्तेफ़ादा करते हैं और वो ख़रीदते हैं और उसके बदले में उन्हें यहाँ पर क़याम का
حق ہوتا ہے انہیں یہاں اقامہ، جب تک وہ عمارت ان کی ہے، جب تک وہ عمارت ان کے پاس ہے، وہ اقامہ ان کا دیا جاتا ہے، وہ اس مہارا نامی سینٹر سے وہ دیا جاتا ہے. اس طرح پھر دوسرے مقامات بھی ہیں. پھر اس ورلڈ کپ کے لیے بطور خاص ایک ادارہ قائم کیا گیا کہ اس کے لیے ورلڈ کپ کے جو مختلف ویزے جو حاصل کرنا ہوں گے یا کیے جاتے ہیں، ابھی وقت آنے والا ہے تو اس وقت اس کی اپلیکیشن تو شاید ابھی سے شروع ہو جائیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد. اور وہ کام وہ اس کے لیے ایک الگ سے ایک سے زیادہ مراکز پھر اس میں کام مقرر کر دیے گئے ہیں. ان کے ذریعے وہ فٹ بال کے میچز دیکھنے کے لیے آنے والے، اس میں تو عائشہ بھی ہوں گے، اس میں جو مختلف دوسرے افراد ہیں وہ ان کو ویزے اس ادارے کی طرف سے وہاں پر جاری کیے جاتے ہیں. یہ ہیں کچھ وہ معلومات جو ہمارے معزز مہمان نے آج کے حلقے میں بتائیں. اور یہ جو مراکز ہیں ان میں ممکن احنا نتعرف دوام المراكز من الساعة إلى أي ساعة ممكن هي؟ بالنسبة حق المراكز الخدمية هو نبتدي من الساعة 6 لين 6 من 6 إلى 6 بدون توقف. يكون من الأحد إلى الخميس طول أيام الأسبوع. ممتاز. یہ جو سروسز ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی ٹائمنگ ہے صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک، اور من الأحد إلى اليوم الخميس. أما يوم الجمعة والسبت يكون عطلة. ممتاز. هل هناك مراكز أو شيء اللي ممكن يكون مفتوحة يوم السبت؟ لا، بالنسبة حق المراكز الخدمية لا. مراكز خدمية لا. حق يعني مثلا في حالة مثلا صار شيء حق تأشيرة أو شيء يتجه صوب المركز التأشيرات اللي موجودة في المطار. يعني في حالة صار شيء هناك يمكن تجي حق المطار. يعني في هناك المطار بيشوفوا له يعني تدبير يعني هو مركز مطار هو موضوع مفتوح. لا في المطار نفسه في مركز تأشيرات، يعني في حالة تعديل تأشيرة، في حالة صار كذا شيء بيكون هناك عن طريق المطار يعني. میں نے پوچھا کہ ان مراکز کی ٹائمنگ کیا ہے، ان کے اوقات کار کیا ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک، اور ہفتے کے 5 دنوں میں اتوار سے لے کے جمعرات تک. میں نے کہا کہ ہفتے کے دن کبھی ذرا چھٹی ہو، جمعہ کے دن تو ذرا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوتی ہے، ہفتے کے دن اگر کچھ تھوڑی کی گنجائش نکلتی ہے تو کہنے لگے کہ نہیں، جمعہ ہفتہ چھٹی ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ تو وہ پھر ایئرپورٹ جا کے وہاں پر جو ویزا ڈپارٹمنٹ ہے، ویزے کا شعبہ ہے، ان سے سروس حاصل کر سکتا ہے. وہ چونکہ ہفتے کے تمام ایام میں وہ موجود ہوتے ہیں تو وہ اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں. اگر کسی کو ضرورت پیش آ جائے ان 5 دنوں کے علاوہ کسی دن، ہفتے کے دن یا جمعے کے دن، تو پھر اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ ایئرپورٹ کے دفتر سے رجوع کر لے، اور ایئرپورٹ پہ موجود جو ویزے کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر اس سے رجوع کر لے. لیکن اگر وہ نہیں تو پھر یہ تو پورا تقریباً سارا دن ہی صبح 6 سے لے کے 12 گھنٹے تک مسلسل بغیر کسی توقف کے اتوار سے لے کے جمعرات تک یہ مراکز کھلے ہوتے ہیں. هل من معلومات جديدة أو إضافة لخدمات لهذه الإدارة؟ والله لحد الآن بالنسبة حق أوضاع كورونا كل شيء بيكون تقريبا عن طريق المطراش يعني. احنا الحين أكثر الناس يجونا على موضوع الزيارات يعني. فهاي أكثر ضغط موجود يعني عندنا. فإحنا بالنسبة حق خدماتنا أتوقع أنها شاملة، يعني كل شيء هي نفسها شاملة. في حال أي استجداد على طول بيكون في أبديت يعني، بس لحد الآن على آخر زيارة يعني ما في أبديت بحكم ظروف كورونا. صحيح. فحتمت علينا أن نكون أغلب الأشياء مطراش، والناس اتجهت تقريبا أكثر شيء إلكترونيا بحكم أزمة كورونا خلتهم يروحون مطراش أكثر يعني. نعم. أنا أنصح الناس يعني في حالة تقديم الطلبات يكونون يعني ما يقدمون والمهنة ما تسعفهم يعني. يعني ما يكون والله مثلا مندوب أو سايق يقدم الطلب
نعم. ويدري انه يعني ما راح بالنسبه حق ما راح يعني غير مسموح له يعني او راتبه ما يكفي او يعني سعة الراتب لازم يكون 10,500 في حالة دخول الزيارات يعني 10,500. نعم. فهم الأغلب يقدمون على الطلبات وعلى المهنة يعني. صحيح. فلازم تكون مهنته تكون عالية يعني يكون يعني يدري أنه مثلا ما يجيني والله مثلا يقول لي سايق أنا راتبي مثلا 10,500. فالمهنة مع الراتب مش متوافقة. صحيح. فعشان ما يسبب ازدحام الكترونيا فقط لا اکثر ولا اقل. صحیح. میں نے کہا کہ اگر کچھ اور معلومات دے سکے اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, تو انہوں نے بتایا کہ ہم آج کل چونکہ کورونا کی وجہ سے مختلف جو انحصار کیا جا رہا ہے تمام سروسز کے حصول کے لیے, وہ متراج 2 ہے. متراج 2 کے ذریعے پیپر جمع کرائے جاتے ہیں, متراج 2 کے ذریعے ہی اس کی منظوری ملتی ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم آج کل زیادہ کام جو ہم کر رہے ہیں یا جس پر توجہ جو اس پر زیادہ لوگوں کے طرف سے درخواستیں آ رہی ہیں وہ ہیں وزٹ ویزا کی اپلیکیشن. تو وزٹ ویزا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں سیلری کم سے کم 10,500 ہونا ضروری ہے. اگر کسی کی سیلری 10,500 ریال سے کم ہے تو اسے پھر اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں, دعویٰ یہ کرتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری سیلری 10,000 ہے یا 10,500 سے بھی زیادہ ہے, تو ان سے پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس پوسٹ پر کام کر رہے ہیں, ان کی جاب کیا ہے, جاب کی نوعیت کیا ہے. اگر کوئی فرد ہے وہ ڈرائیور ہے اور وہ کہے کہ جی میری سیلری 10,500 سے, تو وہ یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. کسی ڈرائیور کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اتنی زیادہ سیلری لے رہا ہوگا. تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کی سیلریز کم ہیں اور جن کے پاس آمدنی کم ہے اور وہ ان کے کام کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ ان کو اتنی زیادہ سیلری مل سکے, تو ان سے گزارش ہے کہ پھر یعنی متراج 2 کا استعمال نہ کرے, کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہوئے کہ شاید بات بن جائے, شاید نکل آئے, چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, ممکن ہے کہ منظور ہو جائے, ممکن ہے کہ فیملی ویزا مل جائے, وزٹ ویزا ہی ہے لیکن فیملی مل جائے تو ہم کچھ دیر کے لیے بلا لیں گے. تو ان سے کہتے ہیں کہ چونکہ سیلری والا مسئلہ وہ سختی کر دی گئی ہے اور اس میں پھر گنجائش نہیں رہتی, تو جن لوگوں کی سیلری کم ہے وہ اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں, وہ یہ اپنے اوراق میں متراج 2 کے ذریعے یا اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ نہ بھیجیں. میرا خیال ہے کہ تقریباً ہم سارے زاویوں سے مختلف اس کے پہلوؤں سے ہم اپنے موضوع مہمان سے گفتگو کر چکے ہیں. جتنی معلومات ہمیں میسر تھی اس میں سے کچھ ظاہر ہے کہ نیٹ پر بھی یا وزارت, میں نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جن مراکز کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر معلومات مل جائیں, تو کہتے ہیں کہ بالکل وہاں ساری معلومات مل جاتی ہیں, لیکن اس میں اپڈیٹس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور ہمارے آج کل چونکہ کورونا ہے, کورونا کی وجہ سے کافی سارے شعبوں میں یا معلومات آپ کو ایسی بھی ہوگا کہ کچھ معلومات آپ کو پرانی مل رہی ہیں, ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. یہاں پر اس کا یہ بات واضح رہے کہ اس میں اپڈیٹس کی ضرورت ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ صرف ایک ہی شعبہ تھا, ایک ہی بلڈنگ تھی اور پورے ملک سے افراد کو آنا ہے اور انہوں نے اپنے جو بھی ان کو ویزا لینا ہے, ویزا نکلوانا ہے, تو ایک ہی بلڈنگ اور اس میں پھر کافی ہجوم اور کافی مشکلات ہوتی تھی. تو قطر نے اب پورے ملک میں یہ ان مراکز کے ایک جال پھیلا دیا ہے. میں نے کہا کہ ان کی تعداد کتنی ہے تقریباً, تو وہ 20 کے قریب سینٹرز ہیں یا سروسز سینٹرز بنائے گئے ہیں, یا اب ان کو یونیفائی سروسز کا ڈپارٹمنٹ کے تحت وہ 20 کے قریب مراکز ہیں جن کے ہم نے کچھ نام بھی بتائے کہ فلاں علاقوں میں موجود ہیں. یہ پالیسی اس لیے اختیار کی گئی تاکہ ہجوم نہ ہو, تاکہ برڈن نہ پڑے, اور ظاہر ہے کہ اگر چند افراد کسی ایک بلڈنگ میں ہی
ان کے سر پر ہی بہت سارا کام آ جائے گا تو وہ بھی مشکل میں پڑتے ہیں اور لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو لوگوں کو بھی پریشانی سے نکالنے کے لیے, بچانے کے لیے پھر یہ مراکز پورے ملک میں پھیلا دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر جو جدید وسائل اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں ان میں الیکٹرانک ذریعے ہیں, اور ان میں پھر الیکٹرانک ذریعوں میں پھر متراج 2, اور متراج 2 میں کون سا شعبہ یا کون سی ایسی سروس ہے کہ جس کا آدمی تصور کرے تو وہ وہاں موجود نہ ہو. تو یہ کہا جاتا ہے یا گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ متراج 2 کا استعمال کریں, اور ان جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپلیکیشن دی, ہم نے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے یا جہاں بھی ہمیں سہولت میسر ہے ہم نے وہاں دیکھا اور فوراً اس کی اپروول ہو گئی. الا یہ کہ اگر وہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے اس میں شرائط پوری نہ ہو تو پھر وہ معاملہ ذرا اس پہ تاخیر کے شکار ہو جاتا ہے. آخر کلمہ اخیرہ لے سید الفاضل نقیب سعید خاطر سعید الكواري لبرنامج أشرطة معك في إذاعة الأردن. والله سعدت في الاستضافة اللي عندكم, ونحث المقيمين كلهم على أن يجون عندنا الخدمات الموحدة في حالة أن يبغون منا خدمة وإحنا نتشرف فيهم ونحاول نسهلهم في أسرع وقت ممكن, أن يخلص خدمته في أسرع وقت ممكن يعني عندنا, ونحن هني في خدمتهم وفي راحتهم يعني. ممتاز جدا. وإن شاء الله هم إذا جاءوا بكثرة فيكون لا ما عندك مشكلة المراكز تستوعبهم كلهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. میں نے کہا کہ پروگرام کے آخری حصے میں آپ کیا بات کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی محسوس کریں گے کہ آپ لوگ اپنے کسی بھی سروس کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں. ہم پوری طرح تیار ہوں گے اور ان کے آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کی سروس کو پورا کریں گے. میں نے کہا کہ آپ اوپن دعوت دے رہے ہیں اور اتنے اہتمام سے اور اتنے پیار سے دے رہے ہیں, تو اگر بہت بڑا ہجوم ہو گیا تو کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آ جائیں, مراکز میں اتنی جگہ ہے کہ وہ ہم سب کو ویلکم کہہ سکیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں, اور ہم دل سے خدمت کرتے ہیں. اور اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا ہمارے آج کے موضوع مہمان لیفٹیننٹ سعید خاطر سعید الكواري صاحب نے. اور جس ادارے سے یہ وابستہ ہیں ہمارے موضوع مہمان, اس ادارے کے بارے میں تقریباً ساری معلومات کا احاطہ کر لیا گیا ہے. خلاصہ بس یہی ہے کہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہو, ویزے کا حصول ہو, اور اس سے متعلقہ جتنے دوسری سروسز ہیں جو امیگریشن سے آپ اس کے لیے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے, اب آپ وہاں جانے کے بجائے کسی بھی سینٹر میں چلے جائیں جو پورے ملک میں ہیں, ان میں سے کسی ایک سینٹر میں گئے اور وہاں جا کے, اور اس کے لیے بھی پھر آپ کو پیپر لے کے سارا پلندہ اٹھا کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ ساری کی ساری اپلیکیشن جو ہے وہ متراج 2 کے ذریعے اس میں آپ بھیج دیں, اور اگر ضرورت پیش آئے تو پھر آپ اس مرکز سے یا کسی اپنے گھر کے جو قریبی مرکز ہوگا آپ اس مرکز سے رجوع کر لیں اور وہاں جا کے ان سے پوچھ لیں کہ میری اپلیکیشن کا کیا بنا. مجھے 1 دن ہو گئے, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے. وہ بتا رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی اگر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے تو 3 دن میں کام اپروول ہو جاتی ہے یا کام نپٹا دیا جاتا ہے. اس طرح ہمارے آج کے پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے گا, اس لیے کہ کچھ ایک تو معلومات کے حوالے سے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنی معلومات یہ سروسز یا یہ ڈپارٹمنٹ پیش کرتا ہے, یہ جتنی خدمات پیش کر رہا ہے, ان کو سب ہم اس کا احاطہ کر لیں. اور دوسرا ہمارے موضوع مہمان کے اپنی مصروفیت کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ پروگرام سے پہلے فرما دیا تھا کہ میں ذرا جلدی جانا چاہوں گا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, جتنی کوشش کریں گے کہ آپ کو جتنا زیادہ وقت دے سکے, تو ہم اب آخر میں 10-12 منٹ ہیں یہ ہم ان کو دے سکتے ہیں. تو یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تعالی آئندہ پیر کے روز رات 8 بجے پروگرام پولیس اور عوام کا اگلا حلقہ پیش کیا جائے گا, اور توقع ہے کہ ہمارے ساتھی عبید طاہر اس وقت تک آ چکے ہوں گے. تو تب تک کے لیے ہمارے آج کے اسٹوڈیو آپریٹر جاسمین حداد اور سیف الرحمان کو اجازت, لیکن اس سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں گے نود نشکر
نقيب سعيد خاطر سعيد الكواري لتفضلكم في برنامج الشرطة معك بإذاعة الأردن. الله يسلمك، احنا نشرف ان شاء الله وياك. بارك الله الله فيك. يطول عمرك. في صلح رعايته. مشكور. السلام ورحمۃ اللہ. عليكم السلام. اس طرح سامعین اگلی ملاقات تک کے لیے سیف الرحمان آپ سے اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.